کچھ قصے کہانیاں سنتے سنتے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن وہ قصے کہانیاں بار بار دنیا گول ہے کی طرح ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب انگریز حملے کر رہے تھے تو اس وقت تک مغل حکمران عیاشیوں میں، شراب و ناب میں، رقص و سرود کی محفلیں سجانے میں مصروف تھے۔ آپ یہ بھی سنتے آ رہے ہیں جب 71 میں انڈیا کی فوج مشرقی پاکستان میں داخل ہو چکی تھی، اس وقت وہاں کے جرنیل بھی انہی حرکتوں میں مصروف تھے جس حرکتوں میں انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت مغل حکمران مصروف تھے۔ آپ یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ جب عراق، ایران اور ان تمام علاقوں پر ہلاکو خان کی فوجیں قبضہ کر رہی تھیں تو اس وقت وہاں پر بھی فضول قسم کے، جاہلانہ قسم کے مباحثوں کی محافل سجی ہوئی تھیں اور کسی کو ملک کے دفاع کرنے کی قطعاً فکر نہیں تھی۔ ایک طرف آدھا ملک فتح ہو چکا تھا اور دوسری طرف وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں نام نہاد قسم کے موضوعات پر مباحثے کرنے میں مصروف تھے۔ یہی حال اس وقت بھی ہے۔ ایک طرف دہشت گردی کا خطرہ بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک اور پنجاب اور سندھ میں کچے کے علاقے تک پاکستان میں جگہ جگہ دستک دے رہا ہے۔ زیارت سے لے کر اور باجوڑ تک پورے پاکستان میں دہشت گردی سے لوگ ادھرے جا رہے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کر تیزی سے مختلف علاقوں میں نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ عام شہری تو عام شہری، اب اسسٹنٹ کمشنر اور اس کا بیٹا تک دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں اور حکومت اشتہار چھپوا رہی ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہے تو اللہ کے نام پہ ہمیں بتا دو کہ انہیں کہاں لے کر جایا گیا ہے۔ اسے یہ تک نہیں پتا، وہ یہ تک ٹریس نہیں کر سکی، اتنی بے شمار ایجنسیاں ہونے کے باوجود کہ آخر دہشت گرد ان کو لے کر کہاں چلے گئے۔ یہ والی صورتحال جب ملک میں ہو کہ دہشت گرد ڈرون حملے کر رہے ہوں ایک صوبے کے علاقے پر اور دوسرے صوبے میں اپنے ہی لوگ چلیں، خیبر پختونخوا میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ افغانستان سے طالبان آ رہے ہیں اور وہ حملے کر رہے ہیں، بیرون ملک کے لوگ ہیں اور انڈیا کے اسپانسرڈ اور وہ سب کچھ جو بھی ہے طالبان اور انڈیا کا نیکسس ہے جو وہاں آپریٹ کر رہا ہے۔ تو بلوچستان میں تو وہاں کے اپنے لوگ ہمارے خلاف ہوئے ہیں، نہ ہم سے اپنے لوگ کنٹرول ہو رہے ہیں، ان سے بھی ہم ڈائیلاگ کرنے پر اور ان کو بھی نرام کرنے میں ناکام ہیں، اور جو باہر سے حملے کر رہے ہیں وہ بھی ہم انہیں بھی کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں۔ اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہ پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر رہی ہے، یعنی کہ مغربی پنجاب یہ کبھی کسی نے سنا ہی نہیں تھا۔ جنوبی پنجاب کی بات تو ہم سنتے تھے کہ جناب اس کو ایک الگ صوبہ بنانا ہے، ڈیرہ غازی خان اور ملتان اور بہاولپور اس علاقے کو، لیکن اب کوئی مغربی پنجاب نام کا صوبہ الگ کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے اور قومی اسمبلی میں بل پیش ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے 2/3 حکومت کے پاس اکثریت ہے اور وہ پنجاب اسمبلی میں بھی اس کے پاس اکثریت ہے، وہ بڑے آرام سے یہ قانون منظور کروا سکتی ہے اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس وقت اکثریت نہیں ہے، اس لیے فاٹا کا صوبہ بنانا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے حکومت کے لیے، لیکن ناممکن وہ بھی نہیں ہے۔ 35 بندے وہاں پر بھی الیکشن کمیشن کے مطابق جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ آزاد ہیں، لہٰذا ان میں سے بھی 19-20 بندے صرف توڑنے کی دیر ہے، وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ مغربی پنجاب کا صوبہ بنانا تو ابھی صرف ایک پیش بندی ہے، آغاز ہے۔ پنجاب کو 2 حصوں میں کرنا اور پھر خیبر پختونخوا کو، فاٹا کو الگ ایک صوبہ بنا دینا اور باقی خیبر پختونخوا کو الگ صوبہ بنا دینا، حکومت ان حرکتوں میں مصروف ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ لوگ اپنے علاقے، اپنے گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان پر دہشت گرد ڈرونوں سے حملے کر رہے ہیں، اور جو حکومت دہشت گردوں پر ہیلی کاپٹروں سے بمباری کر رہی ہے باجوڑ میں اور دیگر علاقوں میں، اس کے نتیجے میں بھی ظاہر ہے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اور مقامی آبادی کے لوگ مارے جاتے ہیں اور پھر انہیں بھی وفاق کے خلاف غصہ چڑھتا ہے۔ پورے بلوچستان میں انٹرنیٹ بند ہے، 31 تاریخ تک بند ہے۔ پورے بلوچستان میں ٹرینوں کا پنجاب سے اور سندھ سے رابطہ منقطع ہے، یعنی پورے ملک میں اس وقت دہشت گردی کا ناسور پوری قوت سے سر اٹھا چکا ہے۔ تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے بے شمار لوگ جیل میں ہیں، بے شمار لوگ مفرور ہیں، بے شمار لوگوں کو تھوک کے حساب سے 10-10 سال، 25-25 سال، 5-5 سال بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی قانون کے سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس سے لے کر صوبائی جو ہائی کورٹس ہیں ان تک اور ماتحت عدلیہ تک سب ہاتھ باندھ کر اہل قوت کے سامنے قطار اندر قطار کھڑے ہوئے ہیں۔ ملک کا جوڈیشل سسٹم مکمل طور پر کولیپس کر چکا ہے، پارلیمان اسٹیبلشمنٹ کی باندی بن چکی ہے، دہشت گرد اسٹیبلشمنٹ سے اور وفاقی حکومت سے اور صوبائی حکومتوں سے کسی صورت کنٹرول میں نہیں ہو رہے۔
آگ لگی بستی میں، راجہ جی اپنی بستی میں، وزیر اعظم ہاتھ باندھ کر کبھی مری جاتے ہیں اور کبھی رائیونڈ اور لاہور جاتے ہیں اور کبھی اسلام آباد میں آ کر اپنے گھر میں سو جاتے ہیں، اور آرمی چیف اس وقت عملاً وزیر اعظم ہیں، کبھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مذاکرات کرتے ہیں، کبھی وہ امریکہ کی فوج سے مذاکرات کرتے ہیں، کبھی وہ مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دلواتے ہیں، کبھی وہ تجارتی جو مذاکرات ہیں امریکہ سے وہ فائنل کرواتے ہیں، کبھی وہ چین جاتے ہیں اور وہاں کے حکمرانوں کی اسٹریٹجک آشیرواد حاصل کرتے ہیں، کبھی وہ ترکی جاتے ہیں، کبھی وہ ترکمانستان جاتے ہیں، یعنی تمام کے تمام کام، کبھی وہ پاکستان آ کر بزنس کمیونٹی سے بات چیت کر کے ان کے مسائل کو فکس کرواتے ہیں، یعنی کہ بعض کا تو خیر الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ ایف بی آر جو ٹیکس لگانا چاہ رہا ہے وہ نہیں لگا پاتا، لیکن بہرحال آتی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو جو بھی کام اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، حکومت کے کرنے کے جتنے بھی بڑے کام تھے وہ سب کے سب آرمی چیف کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ہاں وہ ایک دو کام کر لیتے ہیں، کبھی وہ کوئی 2 سال کے یوٹیوبر بچے سے مل لیتے ہیں، کبھی وہ 14-15 سال کے کسی میٹرک کے بچے سے مل لیتے ہیں، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے علاوہ ان کا کوئی خاص آپ کو پاکستان بھر میں کردار نظر نہیں آ رہا۔ وہ ایک عملاً غیر مؤثر قسم کے وزیر اعظم ہیں، ان کے اپنے وزیر دفاع ان کی حکومت کے خلاف کوئی سخت قسم کا ٹویٹ کر دیتے ہیں اور پھر ان کی مری میں پیشی پڑ جاتی ہے نواز شریف کے سامنے، اور پھر وہاں سے بھی ان کی کھچائی ہو جاتی ہے، اور جو وزیر دفاع ہیں وہ نواز شریف سے ملاقات کے بعد اور چوڑے ہو جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ابھی تو میں نے بیوروکریٹس کے نام نہیں لیے، اب میں وہ بھی لوں گا۔ اس بات پر شہباز شریف کو اوپر سے ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے، ان کی کھچائی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر بیوروکریسی کو بھی وہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے اور بیوروکریسی لڑ پڑے گی، کام نہیں کرے گی، اسے غصہ آ جائے گا کہ ہماری کرپشن کو کیوں بے نقاب کرتے ہو، تو اس کے نتیجے میں تو ظاہر ہے جرنیلوں کو بھی غصہ آئے گا کہ آج یہ لوگ بیوروکریٹس کے خلاف بول رہے ہیں، کل ہماری کرپشن کے خلاف بھی بولیں گے، تو پھر شہباز شریف صاحب کی تو کھچائی بنتی ہی بنتی ہے، اس سے عدالت کے جج بھی ناراض ہوں گے۔ تو خیر یہ معاملات شہباز شریف کے کنٹرول سے باہر ہے، نہ ان سے دہشت گردی کنٹرول ہوتی ہے، نہ ان سے بیوروکریٹس کنٹرول ہو رہے ہیں، نہ ان سے اپنی حکومت کے وزیر کنٹرول ہو رہے ہیں، وہ صرف پی ٹی آئی کے جو لوگ پہلے ہی مر چکے ہیں ان کو مارنے پر آمادہ ہیں، اس کے سوا ان سے پورے ملک کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اس صورتحال میں جب شہباز شریف بالکل ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں اور تمام مسائل اہل قوت ہی حل کر رہے ہیں، تو آخر وہ کب تک اور کتنے ایک مسائل حل کر لیں گے؟ ظاہر ہے ہر مسئلہ ان سے حل نہیں ہوگا، ان کے پاس اب 2 ہی حل رہ گئے ہیں، یا تو وہ دل برداشتہ ہو کر شہباز شریف سے فوری طور پر اقتدار پر قبضہ کریں اور کوئی جعلی سچی آئینی ترمیم کروا کے راتوں رات صدر بننے کی کریں اور اقتدار سنبھالیں اور وردی بھی رکھیں اور صدر بھی بنیں اور موجے کریں اور ملک کے سیاسی معاملات بھی خود نکالیں، اور پھر اپنے اندر نیچے کوئی ڈپٹی آرمی چیف ٹائپ جس طرح جنرل پرویز مشرف نے لگایا ہوا تھا اس طرح کا لگا لیں گے اور اسے کہیں گے کہ چل یار تو باقی فوجی والے کام دیکھ لے اور میں سول حکومت والے کام دیکھ لیتا ہوں، اور شہباز شریف، آصف زرداری اور اس پورے سسٹم کی چھٹی ہو جائے گی۔ اب یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر سیاسی حکومت بالکل نااہل ہو اور اس سے کسی جگہ کچھ بھی ڈیلیور نہ ہو رہا ہو تو پھر ایونچولی جرنیلوں نے مکمل طور پر ٹیک اوور کر لینا ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد جب یہ لوگ اگلی دفعہ الیکشن میں ہار جائیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ یار یہ چیف الیکشن کمشنر غلط ہے اور یہ الیکشن میں دھاندلی ہو گئی اور یہ فارم 47 سے ہمیں ہرا دیا گیا، تو ان کی کوئی بات سنے گا؟ یہ اپنے خلاف اتنے کانٹے بو کر جائیں گے اس دفعہ جب اقتدار سے اتریں گے تو کہ پھر شاید یہ اس کو چگنے میں پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کو دہائیوں کی محنت درکار ہوگی۔ اس شہباز حکومت نے، شہباز زرداری الائنس نے اس بری طرح سے پاکستان کی ڈیموکریسی کو، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو، پاکستان کے پارلیمنٹری سسٹم کو، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو زخمی کر دیا ہے کہ اب جب سیاستدان کبھی ان کانٹوں کو چننے کی کوشش کریں گے تو ان کے دامن نہیں لہولہان ہوں گے، ان کے ہاتھ نہیں چھلنی ہوں گے، ان کا پورے کا پورا جسم لہولہان ہو جائے گا، اور پھر بھی ان کانٹوں کو نکالتے نکالتے ان 26ویں 27ویں 28ویں آئینی ترمیموں کو ختم کرتے، وردی میں کسی شخص کے صدر بننے کے اختیار کو ختم کرنے، پنجاب کے 2-3 صوبے جو بنانے کا قانون پارلیمنٹ میں پیش کیا جا رہا ہے، جو خیبر پختونخوا کے 2-3 صوبے بنانے کا قانون مبینہ طور پر پارلیمنٹ میں آئندہ کچھ مہینوں میں پیش کر دیا جائے گا، جو ججوں کے مزید اگر کوئی دانت رہ گئے ہیں، ویسے تو کہیں نظر نہیں آ رہے لیکن بہرحال اگر کوئی رہ گئے ہیں تو ان کو بھی نکالنے کے لیے جو 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، ان سب باتوں کو اگر کبھی ملک میں ڈیموکریسی آ گئی یا یہ بساط لپٹ گئی تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان اور نواز شریف اور آصف زرداری ایک ٹرک پر اکٹھے کھڑے ہو کر
جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریک چلائیں گے اگر یہ سب لوگ جیل سے باہر ہوئے. اور عمران خان نے تو بہادری سے دلیری سے جیل کاٹ کر دکھا دی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آصف زرداری یا شہباز شریف یا نواز شریف اتنی دلیری سے جیل کاٹیں گے؟ بالکل نہیں. نواز شریف اور شہباز شریف ڈیل کر کے باہر چلے جائیں گے. آصف زرداری یا دبئی بھاگ جائیں گے، اور اگر نہ بھاگے تو پھر ڈاکٹر عاصم کے ہسپتال میں اپنے آپ کو قید ڈکلیئر کروا لیں گے، اور چپ کر کے جب تک موسم نہیں بدلتا اچھے بچوں کی طرح ڈاکٹر عاصم کے ہسپتال میں لیٹے رہیں گے. اور اس کے علاوہ ان لوگوں میں کوئی پتہ نہیں ہے. عمران خان کی طرح جیل کاٹنے کی دلیری ان میں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اور ان کا ایونچولی مقدر اب یہی نظر آ رہا ہے، کم از کم اس وقت تک کی سچویشن یہی نظر آ رہی ہے کہ یا تو یہ آصف زرداری اور شہباز شریف اور نواز شریف عمران خان کے ساتھ مل کر کسی ٹرک پر جمہوریت کی بحالی کی تحریک چلا رہے ہوں گے، یا پھر عمران خان کے ساتھ والی بیرک میں ان کا بھی کمرہ بن جائے گا.